السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کا اسلامیات کا پیریڈ ہے، تو اپنی اسلامیات کی بکس کھول لیں۔ صفحہ نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 تھا، جس کی 6 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 17 دیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تو نہیں، تقتلوہم آپ نے ان کو قتل کیا، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا ان کو، وما اور نہیں، رمیتا پھینکی، اس جب رمیتا پھینکی آپ نے، ولیکن اور لیکن اللہ نے رما پھینکی، ولیبلی تاکہ وہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو، منہ اس سے، بلاء حسنا اچھے طریقے سے آزمانا، حسنا اچھے طریقے سے، بلاء آزمانا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم اور سب جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ اس لیے تھا کہ تم، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، مُوہِنُ کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیر کو۔ ٹھیک ہے۔ ان اگر تستفتحوا تم فتح مانگ رہے تھے یا تم فتح چاہتے تھے، فقط تو البتہ، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، کم کا مطلب ہے تمہارے، الفتح فتح، وَإِنْ اور اگر تنتہوا تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تعودوا تم پھر وہی کرو گے، نعد تو ہم بھی وہی کریں گے، ولن اور نہیں، تغنیہ کام آئے گا، عنکم تم سے، فئتکم تمہارا گروہ یا تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، ولو اور اگرچہ وہ کثرت سے ہوں یا زیادہ بھی ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ بچوں اب اس کا با محاورہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو قتل کیا، اے محمد، جس وقت تم کنکریاں تم نے پھینکی تھیں، تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ تاکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے آزما لے، بے شک خدا تو پھر سنتا اور جانتا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فتح چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اگر پھر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں وہی اس کا بدلہ دیں گے، اس کا عذاب دیں گے، اور اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، جیسے کہ انہوں نے دیکھ ہی لیا تھا غزوہ بدر میں، اور خدا تو پھر مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب بچوں اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، تفسیر، کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 17 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم قتل کر رہے تھے نا، اس ٹائم جو تم جنگ کر رہے تھے، وہ اصل میں تم جنگ نہیں کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب میں اللہ تعالیٰ کہ تم نے جو وہاں پھینکی تھی نا، اب پھینکنے سے یہاں پہ مراد ہے کہ جنگ بدر کا وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ریت اٹھا کے، ریت تھی یا وہ کنکریاں تھیں، جو بھی چیز تھی وہ پھینکی تھی ان کی طرف۔ اب پھینکی تو انہوں نے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہوا چلا دی، اور وہ دور دور تک جا کے ان کو زور زور سے لگی، مطلب ان کا پورا جو لشکر ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ
حیران و پریشان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے قتل کیا تھا یہاں پہ تو فرشتے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. تو فرشتے جتنے زیادہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اصل میں. تو کافروں کو یہی لگ رہا تھا کہ مسلمان ہی یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد تھی، کہ قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ساتھ آپ کے تھے اور تم اکیلے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور وہاں جب پھینکی ہے آپ نے کنکریاں تب بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ساتھ تھے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کیا کیوں تھا؟ کر تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ خود بھی سکتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ مومنوں کو وہ آزما لیں اللہ تعالیٰ، کہ مومن جو ہے کیا وہ ایسا تو نہیں کرتے کہیں وہ ڈر جائیں، ان کو اپنے مال کی اپنے جانوں کی فکر ہو جائے اور وہ ڈرنے لگ جائیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ صرف آزمانا چاہتا تھا کہ مومن اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور بعد میں مدد تو ساری اللہ تعالیٰ نے ہی کی تھی اور جتوایا بھی اللہ تعالیٰ نے تھا ان کو. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کی جو انہوں نے چال چلی تھی اس کو کمزور کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں اس آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو جو ہے وہ ایک دفعہ سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم باز آنا چاہتے ہو نا تو باز آ جاؤ، اگر تم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ جائے گی، ٹھیک ہے. اپنے اعمال سے تم باز آ جاؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاورز، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ہر لحاظ سے زیادہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تمہاری جماعت جتنی مرضی زیادہ ہو، جتنی مرضی کثیر ہو، ہزاروں کے بجائے تم 10,000 کا لشکر لے آؤ، تم 1,00,000 کا لشکر لے آؤ، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی ہی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس آیت سے اب آپ دیکھیں آپ کے پاس سیکھنے کی کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. میننگز میں نے آپ کے لیے سیپریٹ لکھ لی ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں اور آپ نے ان میننگز کو اپنی کاپی میں رائٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو 3 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں آپ ان کو اچھے سے لرن کریں گے، ٹھیک ہے بچوں. دیکھیں بچوں، پہلا لفظ ہے یغشیکم، تمہیں ڈھانپ لیا، النعاسا اونگ، امنتاً تسکین، وینزل اور اتارا، سمائی آسمان، ماءً پانی، قلوبکم تمہارے دل، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، رعبا رعب، فضربوا تو سو تم ضرب لگاؤ، زحفاً لشکر یا میدان جنگ، رمیتا تو نے پھینکا، الاعناق کی گردنیں، متحرفاً للقتال جنگی چال کے طور پر، موہن کمزور کرنے والا، رجس شیطان کی نجاست یا شیطان کی ناپاکی، متحیزاً الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، بنائن پور، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، بلاءً آزمائش، ٹھیک ہے. اب بچوں آپ ان کا اسکرین شاٹ بنا لیں، یہ میں نے ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو اپنی نوٹ بکس میں کرنا ہے اور جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.